ریڈیو پاکستان ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ موضوع گفتگو ہے ریڈیو ابلاغ کا مستند ذریعہ۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ سامعین السلام علیکم۔ ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر ہنگورجو۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیکو کی جانب سے ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور ویسے تو ہم براڈ کاسٹرز کے لیے یا ریڈیو کے سننے والوں کے لیے تو ہر دن ریڈیو کا دن ہے، لیکن اقوام متحدہ کی جانب سے ریڈیو کا عالمی دن منانے کا مقصد اس میڈیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اور ہر سال اس حوالے سے ایک تھیم یا عنوان ہوتا ہے۔ اس سال ریڈیو کے عالمی دن کا عنوان ریڈیو اینڈ ٹرسٹ یعنی ریڈیو اور اعتماد ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، جس کا موضوع ہے ریڈیو ابلاغ کا مستند ذریعہ۔ اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مصطفیٰ ناگراج صاحب، محکمہ زراعت حکومت سندھ میں ڈائریکٹر انفارمیشن کے عہدے پر فائز ہیں۔ خاص طور پر ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے زرعی پروگراموں سے ان کی ایک طویل وابستگی رہی ہے، اور ریڈیو اور زراعت کے حوالے سے اور زراعت اور کمیونیکیشن کے حوالے سے کافی کام ہے، تو وہ آج ہمارے ساتھ اس مذاکرے میں شامل ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بشیر میمن صاحب۔ بشیر صاحب سندھ یونیورسٹی میں رورل ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ معروف دانشور اور ادیب براڈ کاسٹر عشرت علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے۔ عشرت صاحب کی بھی ریڈیو پاکستان سے ایک طویل وابستگی رہی ہے، اور جو کئی دہائیوں پر مشتمل وابستگی ہے، ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے، ڈرامہ رائٹر کی حیثیت سے، اور ریڈیو کے جو مختلف پروگرام ہیں ان کے اسکرپٹ لکھنے کے حوالے سے بھی ان کا کافی کنٹریبیوشن رہا ہے۔ تو آج کے اس مذاکرے میں ہم گفتگو کا آغاز بھی میں چاہوں گا کہ عشرت صاحب سے ہی کریں۔ عشرت صاحب، ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کا موضوع تو ریڈیو ابلاغ کا مستند ذریعہ، جیسے میں نے اپنے سامعین کو بتایا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر کے حوالے سے گفتگو ہو۔ آپ کی ایک طویل وابستگی رہی ہے ریڈیو پاکستان سے اور ریڈیو سے، ریڈیو کے میڈیم سے۔ آپ ریڈیو کے سننے والوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ریڈیو کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، تو تھوڑا سا ریڈیو کی جو اہمیت ہے عمومی طور پہ جنرلی، وہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ علی اکبر صاحب، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مضبوط ذریعہ تھا وہ اسٹیج ہوا کرتا تھا۔ اسٹیج سے یعنی مذہبی طور پر بھی چیزیں پہنچائی جاتی تھیں، ڈرامے اسٹیج کے ذریعے دوسروں تک پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک انقلاب آیا، اور یہ انقلاب بہت زیادہ دوری پر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب پچھلی صدی یعنی جو 1900 تھی، 1900 سے تھوڑا سا 10-20 سال پہلے تک یہ کوششیں ہوئی، اور 1902، 1905 اور 1907 میں انقلاب آیا کہ 1907 میں یہ ہم ایک جس کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک بات ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچائی گئی، اپنی بات جو بھی اخلاقیات پر دی ہے جس قسم کی بھی تھی۔ اور اس کے بعد تو پھر اس میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا میں مشہور ہونے لگی یہ چیز کہ بھائی یہ بھی اس کے ذریعے بھی ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بر صغیر جنوبی ایشیا میں یہ بات 1935 سے شروع ہوئی۔ 1935 سے پہلے مقامی طور پر کچھ بڑے شہروں میں یہ چیز سنائی جاتی تھی، تو اس کے بعد سے تو یوں سمجھ لیں کہ ایسا انقلاب آیا بر صغیر جنوبی ایشیا میں بھی کہ بہت سارے بڑے بڑے شہروں میں ریڈیو اسٹیشنز بنائے گئے، اور ریڈیو اسٹیشنز پر نہ صرف یہ کہ اخلاقی باتیں ہوتی تھیں، ایجوکیشن، اچھا اس کا ایک موٹو رکھا گیا، اور وہ یہ تھا کہ انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن، اس کے ذریعے یہ تینوں چیزوں کو ہم عام عوام تک پہنچائیں گے، اور بہت ہی شاندار طریقے سے یہ تینوں چیزوں کا ابلاغ جو ہے لوگوں تک ہونے لگا۔ اور پاکستان میں بھی 3 بڑے ریڈیو اسٹیشنز بنائے گئے جو پاکستان پہلے کہلایا تھا۔ اس میں لاہور کا تھا، پشاور کا تھا، اور ڈھاکہ کا تھا۔ پھر ڈھاکہ ہم سے الگ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان بھر میں بہت سارے ریڈیو اسٹیشنز بنے۔ پھر ایک ایسا بھی دور آیا کہ ایف ایم سے پورا ایک جال بن گیا۔ تو ریڈیو جو ہے
میری دانست میں اتنا اسٹرانگ میڈیم رہا ہے. دیکھیے اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن بھی آیا, اس کے بعد پھر جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن اسٹیج ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, ٹیلی ویژن ہو, یا ٹیلی ویژن کو بھی الیکٹرانک سمجھے, یا اور اب سوشل میڈیا ہو, ان سب میں ہمیں ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے, اس لیے کہ یہ آنکھوں کا ہے, اور جب ہماری آنکھیں انوالو ہوتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی دوسرے کام کے نہیں رہتے. ریڈیو ایسا اسٹرانگ میڈیم ہے کہ آپ کا کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوتا بالکل بھی, آپ سنتے بھی رہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. آپ اپنے ایجوکیشن کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کان سے سنتے رہیں, کوئی بھی میوزک سن رہے ہیں, کچھ بھی سن رہے ہیں, اور آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا میڈیم ہے جو آپ کے کام سے بالکل بھی آپ کو دور نہیں رکھتا, بلکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اسٹیمولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہیں کہیں. مثال کے طور پر بیڑی بنانے والے یا جوتے کا کام کرنے والے جو چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بیچ میں ریڈیو رکھ لیا اور گانے سن رہے ہیں, اور جب کوئی گانا مزیدار آ گیا تو وہ اور کام تیزی سے کر رہے ہیں, یعنی 2 بیڑی کی بجائے 3 بنا رہے ہیں یا 4 بنا رہے ہیں, جوتے میں تیزی سے. یعنی یہ اسٹیمولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, جذبات کو بہترین انداز میں ابھارتا بھی ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ مطلب ریڈیو سننے کے دوران کام کی صلاحیت, آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ بڑھ جاتی ہے کام کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر بشیر میمن صاحب, ریڈیو کے میڈیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, تاریخی پس منظر میں بھی اور موجودہ جو سینیریو ہے اس میں بھی؟ میرے خیال میں جو ہم استعمال کرتے ہیں براڈ کاسٹ میڈیا, سو براڈ کاسٹ میڈیا میں سب سے جو اولڈسٹ جو میڈیم ہے وہ ریڈیو ہے جی. یا اور الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا ٹیکنالوجی, جو سب سے اولڈسٹ ٹیکنالوجی جو ہے میڈیم کے لیے وہ ریڈیو کی ٹیکنالوجی ہے. صحیح. اور وہ ابھی تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے, اور یہ اس لیے چلی آ رہی, اپنے وجود کو اس نے قائم رکھا ہے, نہ صرف جو ہے کسی ایک خطے میں بلکہ دنیا کے سمورے جو خطے ہیں اس میں, اسی وجہ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو سے جو انفارمیشن اور نیوز آتی ہے وہ اتھینٹک اور ویریفائڈ ہوتی ہے. آپ لوگ یہ ہمارے آج کے لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے موازنہ کرتے ہیں جب اور میڈیا جو ہے خاص طور پر سوشل میڈیا ہو, تو ان میں تھوڑا ایک ٹرسٹ کا جو ہے وہ کرائسس آتا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا میں یہ سوال ابھرتا ہے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ریڈیو کی تو وہاں جو ہے ٹرسٹ کی کوئی جو ہے کرائسس وغیرہ ہم نے نہیں سنی کہ ریڈیو کے ساتھ. بلکہ یہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ممالک ہیں دنیا میں, اگر آپ کسی بھی ملک کا جو ہے وہ آفیشیل ورژن جو ہے وہ مستند ورژن جو ہے کسی بھی نیوز اور انفارمیشن کا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس ملک کے جو وہ ریڈیو ہے وہ آپ اسے جو ہے آپ سنیں, اور وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں. سو اسی طرح جو ہے ریڈیو جو ہے وہ موسٹ افیکٹو جو ہے وہ ایک میڈیم رہی ہے. اور جو خصوصیات اس میں ہے کہ یہ ریڈیو میرے خیال میں وہ میڈیم ہے جو دور دراز جو ہے علاقوں تک, جہاں دوسری نہیں ہے, جہاں آپ الیکٹرکسٹی نہیں ہے, وہاں بھی یہ آسانی سے ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر لے کر, یا ابھی وہ موبائل میں ہی صحیح جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے, وہ لے کر آپ وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں. تو یہ اس کی افیکٹونیس ہے ریڈیو کی, اور ٹرسٹ کے ساتھ کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, تبھی تو ابھی تک یہ سنتے آ رہے ہیں ریڈیو. ناگراج صاحب, آپ ریڈیو سے جو زرعی معلومات کی جو نشریات کا جو سلسلہ ہے, اور اس کی کافی جیسے ریڈیو پاکستان قائم ہونے کے بعد سے ہی پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے, اور آپ اس سے بڑے عرصے تک وابستہ رہے ہیں, ریڈیو پاکستان سے زرعی پروگرام بھی آپ کرتے رہے ہیں. تو جو ہماری اس ٹرسٹ کے کنٹیکسٹ میں جو زرعی معلومات ہم نشر کرتے ہیں, اس پہ ہمارا جو گروور ہے یا فارمر ہے وہ کس حد تک ٹرسٹ کرتا ہے, اور اس سے کتنی بڑی تبدیلی ریڈیو پروگراموں کے ذریعے پاکستان کی زراعت میں آئی ہے؟ ایکچولی پورے پاکستان کے اندر زراعت کی ترقی کے حوالے سے ایک ہی ادارہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کام کرتا رہا ہے, اور اس کو ایگریکلچر ایکسٹینشن کہتے ہیں. ایگریکلچر ایکسٹینشن مختلف طریقوں سے کاشتکاروں کو معلومات فراہم کرتی ہے, ان کو
ایگریکلچر کی ترقی کے حوالے سے اور کاشتکاری پریکٹیکل کاشتکاری کے حوالے سے معلومات فراہم کرتی ہے. اس میں ریڈیو شروع سے ہی بنیادی اس کا جو ہے نا وہ فیکٹر رہا ہے. اس لیے کہ دور دراز علاقوں تک کاشتکاروں تک روزانہ جو معلومات پہنچانے کا سوچ تھا, ذریعہ تھا, وہ ریڈیو تھا. اسی لیے شروع سے ہی ایگریکلچر ایکسٹینشن پورے پاکستان میں سندھ کی بھی ایگریکلچر ایکسٹینشن مختلف اسٹیشن سے اسپیشلی حیدرآباد سے تو وہ روزانہ پروگرام 2 کرتے رہے ہم شروع سے, ابھی بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس میں میں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہم جن بندوں کو ریڈیو پہ بھیجتے ہیں ان کی جو بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے, جس دن بھی جو بھی بات کرنی ہوتی ہے, وہ صرف وہی ایکسپرٹ ہم بھیجتے ہیں جن کے لیے خود ادارے کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی معلومات جو ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ ہوگی اور بہت ہی مستند ہوگی. ایک اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو اگر وہی بیک گراؤنڈ والی بات بتاؤں تو ان کی خود کی ٹاک یا بات چیت جو ان کو کاشتکاروں کو بتانے کے لیے روزانہ آ کے کرنی ہوتی ہے, وہ صرف ان ایکسپرٹس کو خود بنانے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بنائیں اور چلے جائیں, وہ ویریفائی اور بھی ہوتی ہے. اور وہ اور مینجمنٹ سینئر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ادارے کے, وہ پھر اسی ٹاک کو, اسی گفتگو کو, اسی موضوع کو اس کے ساتھ پھر خود بھی دیکھتے کہ بھئی یہ جو ہم معلومات دے رہے ہیں وہ ریڈیو سے سب لوگوں کے پاس جائے گی. تو ایک تو معلومات ایسی ہو جو پریکٹیکلی عمل میں آنے جیسی ہو, ایسی نہیں کہ بس ہم نے کوئی تھیوری بتا دی اور وہ کاشتکار کے کسی کام کی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کی جو مقامی ضروریات ہیں ان کے مطابق ہو, موسم کون سی ہے, کس علاقے کے لیے. دیکھیں آپ اگر ریکارڈ بھی دیکھیں گے ریڈیو پاکستان کا تو اس میں ایگریکلچر کے جتنے بھی پروگرام گئے ہوں گے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ گندم پہ بات کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہے تو وہ صرف حیدرآباد کو ہی ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہے. وہ یہ سوچ کے بھی جو آپ نے ابھی بات کی, وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو اپر سندھ کے کاشتکار ہیں ان کو اب گندم میں ان کی حالت گندم کی کیا ہوگی, کس اسٹیج پہ ہوگی, ان کو کیا کرنا ہے, اور جو درمیانی سندھ کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, اور اگر لوور سندھ کے کاشتکار ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کے توسط سے ایگریکلچر کی وہی معلومات جا رہی ہوتی ہے جو مستند ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ عمل میں آنے جیسی ہوتی ہے. تو ریڈیو پاکستان کا اس حوالے سے بہت بڑا رول رہا ہے شروع سے ہی. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ صرف وہ کاشتکاروں کے فائدے کی باتیں نہیں ہیں. ہم اگر دیکھیں تو پوری جو معاشی حالت ہے تو زراعت کی ترقی میں ریڈیو کا اور ریڈیو کے ان زرعی پروگراموں کا بہت بڑا کردار ہے. مثال میں آپ کو چھوٹا سا دے دوں کہ ہم ان پروگراموں میں کیا کرتے ہیں کہ موسم کی بات بھی الگ سے بھی ریڈیو دے رہا ہوتا ہے, لیکن جب ہم ایگریکلچر کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کہیں بارش تو نہیں پڑنی, اگر پڑنی ہے تو کاشتکاروں کو ادھر سے ہی معلومات پورے علاقے کے لوگوں کو مل جاتی ہے کہ کل بارش پڑنی ہے تو کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اسپرے کل کرنا ہے تو نہیں کرنا, آپ کو اگر کھاد ڈالنی ہے فصل میں تو وہ نہیں ڈالنی. اچھا, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اسی میسج سے وہ محتاط ہو جاتے ہیں کاشتکار کہ کل ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. نہ کرنے کی وجہ سے ان کا خرچہ ضائع نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوتا کہ اگر صبح میں کوئی بندہ ایک بوری بھی اگر کھاد کی ڈال دیتا اور دوپہر میں بارش پڑ جاتی تو اس کا زیادہ بارش پڑنے سے وہ اس کا زیان بھی ہو سکتا تھا. اسی طرح سے اگر اسپرے صبح میں اس نے کر لی کسی بھی کیڑے کے خلاف اور دوپہر میں بارش پڑ گئی تو وہ سارے کا سارا اس کا خرچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا. تو اس لحاظ سے ریڈیو پاکستان کے توسط سے وہ مستند معلومات کے ساتھ ساتھ ان کے خرچے کو بچانا, ان کی پیداوار بڑھانے میں اور معاشیات جو ملکی جو معیشت ہے اس کی بہتری میں بہت بڑا کردار ہے. عشرت علی خان صاحب, آج کے موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو مستند خبر کا معاملہ ہے تو آپ ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ سنتے بھی رہے ہیں. تو ریڈیو پاکستان نے پاکستان کے لوگوں کی جو خبر کے حوالے سے ضروریات تھیں, لوگوں تک خبریں پہنچانا اور مستند خبریں پہنچانے کے حوالے سے جو کردار رہا ہے, مختلف ادوار دیکھیں اس میں آئے ہیں اور دور دراز کے لوگوں کی بھی بشیر صاحب نے بات کی, ان تک بھی درست اور بر وقت خبر پہنچانے کے حوالے سے جو کردار ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ گفتگو کریں. اکبر صاحب, ایک زمانہ تھا کہ سوائے ریڈیو کے لوگ کسی اور دوسری چیز پر بھروسہ نہیں کرتے تھے.
خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد، جب پاکستان آزاد ہوا اور اس کے بعد سے کوئی 30 سال تک ریڈیو کی خبریں ہی واحد ذریعہ ہوا کرتی تھیں. دور دراز علاقوں میں جہاں اخبارات نہیں جایا کرتے تھے، دوسری چیزیں، تو لوگ صرف اور صرف صبح اٹھ کے پاکستان کی خبروں سے اندازہ لگا لیتے. اچھا، نہ صرف یہ کہ عام دنوں میں بلکہ کچھ خاص دنوں میں بھی زلزلہ آیا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے، کہاں پہ کیا امداد جانی ہے، کیا نہیں کرنی. اگر وہ سیلاب کا زمانہ آیا ہے تو سیلاب میں کیسے بچا جائے، کس طرح کیا جائے، ساری چیزیں جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے، یہ اتنی مستند ہوتی تھی کہ لوگ اس سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، زلزلے میں کیسے مدد دینی ہے لوگوں کی. اور سب سے بڑا کردار تو جنگ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. جنگ کے زمانے میں لوگوں کو تمام تر معلومات دینا بھی ریڈیو کی ذمہ داری تھی، اس لیے انتہائی مستند خبریں ریڈیو کی سمجھی جاتی تھی. ریڈیو بہت سارے حوالوں سے انتہائی مستند سمجھا جاتا ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ لوگ ریڈیو سے اپنی گھڑیاں ملاتے تھے، تو وقت کے حوالے سے ریڈیو سب سے بڑی سند تھا کہ ریڈیو سے سن کے بھائی 12 بج گئے، آپ کی گھڑی بھلے صحیح ہو رہی ہو لیکن اگر ریڈیو نے 12 کہہ دیا ہے تو وہ اپنی گھڑیوں کو سارے کے سارے ملا لیتے تھے. دوسری یہ کہ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرا کوئی جو ایکسنٹ ہے، میری زبان ہے، چاہے سندھی ہو، پشتو ہو، بنگلوچی ہو، اردو ہو، سب سے پہلے لوگ اس کو سند سمجھ. بھائی ریڈیو پہ تو یہ کہا گیا ہے منون، آپ تو کہہ رہے ہیں منون، یہ تو غلط ہے. ریڈیو کی لینگویج کو انتہائی مستند سمجھا جاتا تھا. کوئی آدمی اس کو ڈینائی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ریڈیو پر باقاعدہ ملازم ہوتے تھے، سندھی ہو یا اردو کوئی بھی زبان ہو، اس کی لینگویج کو درست کرانے والے باقاعدہ ملازم ہوتے تھے. اور کوئی لفظ بھی، مجھے یاد ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایک زیر زبر کی بھی ہوتی تھی اگر کوئی غلطی، تو فوراً باہر نکل کے صاحب آپ نے یہ غلطی کی. تو آپ اندازہ کیے کہ نہ صرف یہ کہ خبروں میں بلکہ وقت میں بھی مستند اس کو سمجھا جاتا ہے، زبان کے استعمال میں بھی اس کو مستند سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ریڈیو نہ صرف یہی نہیں ہے کہ بلکہ اس کی سند ہمیں کیسے چاہیے، اس نے وہ بھی سند کی ہے کہ علاقے کے لوگوں کو، جو علاقے مثال کے طور پر دور دراز علاقے میں کوئی اگر بہت اچھا گلوکار ہے، کوئی اچھا موسیقار ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، اس کی کہیں پہنچ ہی نہیں ہے، اس ریڈیو نے اس کی پہنچ کو دور دراز تک پہنچایا. وہ یہاں آیا، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی موسیقی، اس کی جو بھی چیز کرنے والا ہے، اس یعنی اس کو سند حاصل ہو گئی. وہ پھر کہنے لگ جاتا تھا ریڈیو آرٹسٹ ہے. یعنی اس کے بعد یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ یہ ایک سند آرٹسٹ کو سند مل جاتی تھی. میں نے دیکھا قوال ہوتے تھے، لکھتے تھے ریڈیو سنگر، مطلب یہ کہ اب ان کو پتا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو آڈیشن کا پروسیس ہے بہت سخت ہوتا ہے، ساری چیزیں ویریفائی ہوتی ہیں، مطلب ایک مستند طریقے سے. جی ہاں، بالکل میرٹ پہ ہوتی ہے. آواز ہوگی تو لوگ بولیں گے تو بولے گا یار یہ ریڈیو کا بندہ ہے. ریڈیو میں ہر ایک ہی آواز نہیں چلتی تھی. جیسی روڈی بولے گا نا کہ آپ ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، فوراً کہے گا. یعنی سند ہو جاتی تھی آواز بھی ریڈیو کی. تو ریڈیو کی تو لکھائی بھی سند، ریڈیو پہ گلوکاری بھی سند، ریڈیو پہ وقت بھی سند، ریڈیو پہ انفارمیشن بھی سند. ریڈیو تو ایک مستند ہر معاملے میں تھا. تو اسی حوالے سے جیسے آپ اسکرپٹ رائٹر بھی رہے ہیں ریڈیو پہ، تو اسکرپٹ کی جو چیک کرنے کا جو پروسیس، ویٹنگ جس کو کہتے ہیں ہم ریڈیو کی لینگویج میں، اس حوالے سے بھی آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کس طرح ایک ہر پروگرام کا اسکرپٹ جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے اور ایک پروسیس سے نکل کر ایک پھر مائکرو فون پہ جاتی ہیں. وہ ریڈیو میں عجیب قسم کی انفارمیشن میں نے بھی لکھی ہیں، دی ایسی کہ جو دوسرے شعبوں میں بہت مشکل سے ہوتی ہیں، ریڈیو میں بآسانی ہو جاتی ہیں. اچھا، ریڈیو کے ساتھ ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا. مثال کے طور پر میں رائٹر ہوں، ڈرامہ لکھ رہا ہوں، ڈرامہ لکھا. اب میں نے کہا کہ وہ جو ہے ہیرو وہ کوہقاف چلا گیا، ہمارا رائٹر 2 منٹ میں اس کو کوہقاف پہنچا دے گا، پیسے نہیں لگیں گے کچھ بھی. اگر دوسرے میڈیم کا ہوگا، کوئی ٹیلی ویژن کا ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا نا، اس کو کوہقاف پہنچانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا. ہمارے جو صوتی اثرات ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. صوتی اثرات کے جملے میں اس وقت کوہقاف میں ہوں کہ اب ہم چاند پر گھوم رہے ہیں، ہم یہ سمجھا سکتے ہیں ریڈیو کے ذریعے، دوسرا نہیں سمجھا سکتا. کوئی بھی میڈیم جو ہے سمجھا ہی نہیں سکتا. ہماری بات کو سند سمجھے گا ریڈیو کے لوگوں کی کہ یار بالکل چاند پہ ہی گھوم رہا ہوگا یہ شخص. تو ریڈیو کے پاس بہت سارے پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں اور ریڈیو کے پاس بہت ساری اسناد ہیں، مستند ہونے کی سند ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بشیر میمن صاحب، جیسے عشرت صاحب نے کہا کہ ریڈیو کی جو خبر ہے یا اسکرپٹ ہے یا ریڈیو سے جو معلومات جاتی ہے
اس کو ایک سند حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک عمل سے گزر کے ہم تک پہنچ رہی ہے یہ معلومات. آج کل کے دور میں جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا پہلے بھی ذکر کیا کہ آج کل ان ایڈیٹڈ مواد جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، جس کو ہم آج کل کی ٹرمنالوجی جو آپ کی ماس کمیونیکیشن کی اصطلاح میں فیک نیوز بھی جھوٹی خبر بولتے ہیں، یا ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن. تو یہ آج کل ایک بحران ہے جہاں میڈیا ٹیکنالوجیز نے اتنی ترقی کی ہے کہ معلومات بر وقت لوگوں تک پہنچ رہی ہے. وہاں پر یہ ایک بحران بھی سامنے آیا ہے جھوٹی خبر کا یا غلط معلومات کا. تو اس تناظر میں آپ ریڈیو کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو کنسیپٹ ہے فیک نیوز کا، یہ نیا جو ہے آج کل کا یہ ٹرم ہے، اور یہ ریڈیو سے وہ اٹیچ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو نکلتے ہیں جہاں ایڈیٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے یا کم ہوتی ہے، تو یہ اسٹیکر ان پر اٹیچ ہوتا ہے. جی ہاں. جہاں تک ریڈیو پر نشر ہونے والا کانٹینٹ ہے یا اس کا واسطہ ہے، تو جیسے اشرف صاحب نے کہا کہ یہاں ایون لینگویج جو ہے اس کے ٹون سکھانے والے بھی ایکسپرٹ اور ماہر جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں. تو وہ اور ہر چیز کو ہم چھوڑ دیں، لیکن ٹون جو ہے اس میں بھی مطلب کوئی کمی یا غلطی نہ ہو. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ریڈیو جو ہے وہ بہت ایک مستند اور ٹرسٹ وردی جو ہے وہ ایک میڈیم بنتا ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو ریڈیو کو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ وردی ہے، وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں یہ ان کا ٹرسٹ ہے کہ وہ اس پورے پروسیس سے جو ہے وہ ایڈیٹنگ کا جو بھی پروسیس ہے، ویریفیکیشن جو بھی ہے، اس جو ذریعے ہیں اس انفارمیشن کے وہاں سے ویریفائی کر کے اس پروسیس سے نکال کر پھر وہ فائنلی وہ نشر کرتے ہیں. اور اس میں کسی بھی قسم کی وہ ایک وہ کوتاہی یا کمی مطلب کہ وہ یہاں گنجائش نہیں ہے ریڈیو کو، کیونکہ اس کی جو ہے ظاہر ہے وہ جو تیزی ہے آواز جو ہے وہ اسی وقت اسی لمحے نشر، خاص طور پر جب وہ نیوز ہم چلاتے ہیں تو وہ اس میں گنجائش ہی ہمیں مطلب نہیں پہنچتی کہ ہم ایک مرتبہ نشر کر کے پھر اس کو ریٹریکٹ کریں یا ایڈٹ کریں. اس لیے یہ پہلے سے ہی جو ہے ایڈیٹر جو ہے ریڈیو کا یا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ہر چیز جو ہے اس پروسیس سے نکال کر ایڈیٹنگ سے فری نشر جو ہے ہم کرتے ہیں. سو یہ فیک نیوز کا جو وہ سوشل میڈیا کے ساتھ. ہاں اشرف صاحب آپ اس حوالے سے کچھ ایک میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ مسترد ہونے کے لیے اور ویٹنگ کے لیے کنٹینٹ پہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہوتا ہے کس قدر ایک تو وہ خود پروڈیوسر کتنے مطلب یہ کہ پڑھے لکھے اور ذہین اور بات کو سمجھنے والے ہوتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ کوئی غیر مستند چیز یا ایسی چیز جو دوسروں کے لیے ریڈیو پہ ایک چیز. ہاں، اور یہ میں بتا دوں کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ہرٹ نہ ہو، کسی یعنی جسمانی کوئی عارضے کی چیز نہیں بتائی جائے. ہمیں جو ایتھکس سکھائی جاتی تھی ریڈیو کی، اس میں یہ ہوتا تھا بات کرنا بہت ضروری ہے. بڑی اہمیت تھی ریڈیو پہ. ایتھکس کی اتنی اہمیت تھی کہ کسی کو آپ کسی جسمانی عوارض کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کوئی کیریکٹر ایسا نہیں ڈالیں گے کہ جو ایسا ظاہر ہو کہ جس سے کوئی ہرٹ ہوتا ہو. یہ سب چیزیں یعنی اس کے اخلاقیات اتنے اعلیٰ کہ جو دوسرا میڈیم ان اخلاقیات کے گرد کو بھی نہیں پا سکتا. ہم ریڈیو پاکستان کے سننے والوں کے لیے اور ریڈیو پاکستان پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ایک سینئر براڈ کاسٹر کی حیثیت سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کے جو مستند ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ریڈیو کے جو بھی لوگ ہیں وہ دوسرے تمام اداروں میں اس وقت ہیں شامل ہیں اور جوائنٹس کے طور پر شامل ہیں. یعنی کسی بھی ادارے میں چاہے وہ سوشل ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ریڈیو ہی کے لوگوں کی وجہ سے وہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ریڈیو کے لوگ اس قدر معلومات تو رکھتے ہیں، اس قدر چیزیں رکھتے ہیں. لوگوں کو میں یہ رائے دینا چاہوں گا، اپنے دوستوں کو جو ریڈیو آنا چاہتے ہیں، کہ دیکھیے ریڈیو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں تھوڑی سی محنت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی آپ کو کوئی شہرت مل جائے، تو وہ بالکل نہیں ہوگا. محنت کرنی پڑے گی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر بشیر میمن صاحب، عشرت علی خان صاحب، مصطفیٰ ناگراج صاحب، آپ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ریڈیو ابلاغ کا مستند ذریعہ اس حوالے سے آج کے اس ڈسکشن میں آپ لوگوں نے شرکت کی. سامعین، اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر ہنگورجو کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
सामीन कराम, रेडियो के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी मज़ाकरा आप सुन रहे थे। मौज़ूए गुफ्तगू था रेडियो अबलाग का मुस्तनद ज़रिया। शुरकाए गुफ्तगू थे मारूफ अदीब व शायर इशरत अली खान, गुलाम मुस्तफ़ा नागराज, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन महकमा ज़राअत हुकूमत सिंध, प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुरो। मेजबान थे अली अकबर हिंगोरजो, प्रोड्यूसर थे मोहम्मद आरिफ। ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से पेश किया गया।